یار یہ تم پر ایک دم گھر جانے کی کیا وحشت سوار ہو گئی ہے؟ پتہ ہے کتنا حرج ہوگا اور پھر چھٹی مل جائے گی؟ نعمان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ حرج؟ تمہیں حرج کی پڑی ہے؟ اور وہاں جو میری موت کا سامان ہو رہا ہے اس کا کیا کروں؟ نہ گیا تو میری تو دنیا ہی اجڑ جائے گی، پھر یہ سب کس کام کا؟ پتہ ہے اسی کی خواہش سن کر تو میں پائلٹ آفیسر بن رہا تھا، حالانکہ اس نے مجھ سے تو نہیں کہا تھا، لیکن ایک دن اس نے سب کے سامنے باتوں باتوں میں کہا تھا کہ اسے ایئر فورس کے پائلٹ بہت اچھے لگتے ہیں۔ بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، اور جب وہی میری نہیں رہے گی تو میں کس کے لیے سب کچھ کروں؟ کس کے لیے؟ حاضی کو اتنا سنجیدہ نعمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا، دھما چوکڑی مچائے رکھنے والا حاذق تھا۔ یار کچھ پتہ بھی تو چلے، آخر ہوا کیا ہے؟ نعمان نے حیرت سے پوچھا، اور جواب میں حاذق نے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا دیا اور خود تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹتا رہا۔ تو یہ بات ہے۔ یار معاف کرنا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تم جلد از جلد پہنچو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نعمان افسوس سے بولا۔ غلطی میری ہی ہے۔ اس کو تو کیا، میں نے تو کسی کو بھی اس معاملے میں رازدار نہیں بنایا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اتنی جلدی، ابھی ہفتہ بھر بھی تو نہیں ہوا مجھے آئے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ مصیبت کہہ کر نہیں آتی، سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ نعمان اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں جی نہیں سکوں گا یار۔ حاضی کے لہجے کی یاسیت سے نعمان متاثر ہوا۔ یار جذبے سچے ہوں تو منزل ضرور ملتی ہے۔ تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح، انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی۔ نعمان نے ڈھائس بندھائی۔ شام کی سیٹ بک کرا لی ہے، بس تم دعا کرنا، حاذق نے جواب دیا۔ واپسی کب تک ہوگی؟ نعمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کل ہی یا شاید کبھی نہیں۔ حاذق استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ نہ آنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ نعمان بولا۔ سب سمجھتا ہوں، لیکن فی الوقت کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس لمحے تو بس میں اس کو پانا چاہتا ہوں جس کو پوجنے کی حد تک میں نے چاہا ہے۔ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں نعمان، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو میری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سمجھتا تھا جب اور جس وقت چاہوں گا ہاتھ بڑھا کر اپنی منزل کو چھو لوں گا۔ وہ میری بچپن کی چاہت ہے۔ مجھے تو شاید پیدا ہونے سے پہلے اسے عشق ہو گیا تھا، کبھی غیر ہی نہیں۔ ہمیشہ افزا اپنی اپنی سی لگی کہ کچھ کہنے کچھ سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس کو الٹا تنگ کرتا رہا، رلاتا رہا۔ رونے کے بعد اس کی آنکھیں بالکل ایسی لگتی تھیں جیسے بارش کے بعد ساری فضا نکھری نکھری دھلی دھلی نظر آتی ہے، پاکیزہ سی، مقدس سی۔ بڑی عجیب چاہت ہے میری، ہے نا عجیب؟ اور وہ پگلی بھی نہیں سمجھ سکی، کسی اور کے ساتھ رشتہ جوڑنے لگی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو خود بھی ختم ہو جاؤں گا اور اسے بھی ختم کر دوں گا۔ میرے جیتے جی وہ کسی اور کی ہو جائے، ناممکن، بالکل ناممکن۔ حاذق اپنے دل کا حال نعمان کو سناتے ہوئے جذباتی ہو گیا۔ یار مرد بنو، ویسے بقول تمہارے نانی جان اور تمام تمہیں اتنا چاہتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ویسے تم ہو بہت بے درد، اس کو ہمیشہ رلاتے رہے ہو، شاید تقدیر تم سے بدلہ لے رہی ہے، آج خود اس کے لیے رو رہے ہو۔ نعمان اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ نعمان حاذق کا روم میٹ تھا، دونوں ہی بہت بے تکلف تھے ایک دوسرے سے، لیکن حاذق نے یہ راز آج تک اس کو نہیں بتایا تھا۔ آج اچانک بڑے ڈرامائی انداز میں نعمان کو یہ سب کچھ معلوم ہوا تھا، اور حاذق نے جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے دل کا ایک ایک حال اسے بتا ڈالا۔ دوست کی حالت پر اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا، اور دل سے دعا گو تھا کہ حاذق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ چھٹی کی بات کر لی کمانڈر صاحب سے؟ نعمان نے پوچھا۔ ہاں، صرف ایک دن کی اجازت ملی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے، حاذق آہستہ سے بولا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے 4 بج گئے۔ حاذق کی فلائٹ جانے میں 2 گھنٹے رہ گئے تھے۔ اسے تو ویسے بھی جانے کی اتنی جلدی تھی کہ اگر بس میں ہوتا تو اڑ کر پہنچ جاتا۔ 2 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نعمان نے روکا بھی، لیکن اب اس سے وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ مجبوراً نعمان خود جا کر اسے ایئرپورٹ چھوڑ آیا۔ وہ چند گھنٹے جو اس نے گھر تک پہنچنے تک کاٹے، کس طرح کٹے یہ کوئی حاذق کے دل سے پوچھتا۔ صدیوں پر محیط تھے یہ گنتی کے چند گھنٹے، اور پھر جان گویا سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا پیکر بار بار نگاہوں کے سامنے چلا آ رہا تھا۔ کیسی بے قراری تھی، بری طرح تڑپ رہا تھا وہ۔ کاش یہ سب جھوٹ ہو یا کوئی خواب ہو۔ اپنے دل کے بہلاووں کے لیے وہ طرح طرح سے خود کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ جس وحشت زدہ انداز میں وہ گھر میں داخل ہوا تھا، جمیلہ بیگم کو اس کا اندازہ نہ تھا، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ہیرا نے بڑی چالاکی اور خاموشی سے انہیں سب کچھ بتا ڈالا تھا۔ اس کی خبر افزا کو بھی نہیں تھی کہ ہیرا نے اپنے اس منصوبے میں نانی کو بھی شریک کر لیا ہے، اور وہ اس بات پر نہ جانے کتنی مرتبہ سجدہ شکر بجا لا چکی تھیں۔ یہی تو ان کی دلی خواہش تھی۔ حاذق کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر جمیلہ بیگم پریشان ضرور ہوئی، لیکن اس میں ایک مسرت چھپی ہوئی تھی۔ کیسی عجیب سی بے قراری سے وہ ان کے قدموں میں جھک گیا تھا۔ دل چاہا سب کچھ بھلا کر اس کی جھولی مرادوں سے بھر دیں، لیکن اس کھیل میں اب انہیں بھی مزہ آ رہا تھا۔ کیا بات ہے حاذق، میرے بیٹے بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے حاذق کی پیشانی کو چومتے ہوئے پوچھا۔ افزا اور ہیرا کو بھی اس کی آمد کی خبر مل چکی تھی۔ ان کے تو کان ہی اس دن کے بعد سے اس کی آمد کی خبر پر لگے ہوئے تھے۔ افزا سہمی ہوئی تھی، جبکہ ہیرا کے دل میں پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھی۔ اس وقت دونوں ہی بیچ کی کھڑکی کے پردے سے جھانکتی اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ افزا فکر مند تھی، لیکن ہیرا مسرور اور شادمان۔
آج بے شک سارے حساب بے باک ہو جانے تھے۔ نہیں تو وہ گڑبڑا گیا۔ جتنے اعتماد اور منصوبے سے آیا تھا وہ سب ڈھہ سے گئے۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اسے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماں کے پاس سے آ رہے ہو؟ نانی نے دوبارہ پوچھا۔ جی نہیں، سیدھا یہیں چلا آ رہا ہوں۔ لہجہ دھیما تھا۔ اچھا چلو، پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل ڈالو، پھر بات کریں گے۔ جمیلہ بیگم بولی۔ جی بہت اچھا، وہ سعادت مندی سے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آنے کے لیے اٹھا، افضہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہیرا جان بوجھ کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ کمرے میں جاتے ہوئے حاذق سے اس کی مٹ بھیڑ ضرور ہوتی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ہیرا نے بڑی حیرانگی سے دیکھا۔ ارے حاذق، تم کب آئے؟ بس ابھی آ رہا ہوں، وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے آہستہ سے بولا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی چھٹی کیسے مل گئی؟ ہیرا مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ کچھ نہیں، ایک ضروری کام تھا، وہ نظریں چرا کر یہ کہتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے یعنی افضہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھ لے، پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں۔ چونکہ دل میں چور تھا، اس لیے ہیرا سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور نہ ہی جھانکنے کی کہ وہ اس کو کس طرح دیکھ سکے گا۔ کمرے میں جا کر بے دلی سے منہ پر چند چھینٹے پانی کے ڈالے، بیگ سے شلوار قمیض نکال کر پہنا اور پھر کچھ سوچ کر نانی کے پاس آ بیٹھا۔ وقت بہت کم تھا اور مار کا کافی بڑا سر کرنا تھا، اس لیے کھانا بھی نانی کے پاس ہی بیٹھ کر کھانے کا ارادہ کیا۔ اس کی آمد کی خبر سارے گھر کو ہی ہو چکی تھی، اس لیے کافی دیر تک وہ کوئی بات شروع نہ کر سکا، کیونکہ سب ہی تقریباً فرداً فکر مند سے اس کی خیریت پوچھنے آ چکے تھے۔ اس کے اتنی جلدی واپس آنے کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ افضہ البتہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، اس کی تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہیرا کنسوئیاں لینے کے لیے مستقل دادی کے کمرے کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے بہت زور دیا کہ ٹیلی فون کر کے زرینہ کو بھی بلوا لو، لیکن حاذق نے سختی سے منع کر دیا کہ فی الحال رہنے دیں، جاتے وقت ملتا ہوا چلا جائے گا۔ خدا کر کے سب رخصت ہوئے۔ جمیلہ بیگم بڑے غور سے اس کی بے چین حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتا، لب کھولتا، لیکن پھر خاموش ہو جاتا۔ اے بیٹا، تم نے بتایا نہیں کس کام سے آئے ہو؟ جمیلہ بیگم اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولیں۔ جواب میں کچھ اور نہ سوجا تو وہ خاموشی سے اٹھ گیا اور یہاں سے بھیجا ہوا منگنی کا کارڈ لا کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ویسے وہ حیرت میں بھی تھا کہ اب تک کسی کے منہ سے اس نے اس منگنی کے متعلق کوئی بات نہیں سنی تھی، ورنہ تو اتنی اچھی خاصی بڑی تقریب کے لیے سب کو ہی پرجوش ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا کروں اس کا؟ جمیلہ بیگم نے حیرت سے کارڈ کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ سب آپ نے کس کے مشورے سے طے کیا ہے؟ کیا اس میں افضہ کی مرضی بھی شامل ہے؟ بغیر کسی تمہید کے اس نے پوچھا۔ لو بھلا، افضہ کی مرضی کی بھلی کہی، یہ بات تو بڑوں کی ہے، بڑوں کی مرضی سے طے ہوئی ہے۔ جمیلہ خاتون اینک کے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ خیر، مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ لال ہوا جا رہا تھا۔ اب تم اس کی زندگی کے فیصلے پر بھی کوئی نیا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہو، لیکن میں تمہیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گی، جمیلہ بیگم چہک کر بولیں۔ نانی جان، وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ تو کہتی تھیں کہ میں اپنے نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں کے رشتے گھر میں ہی کروں گی، پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنا مدعا کیسے بیان کرے۔ اے بیٹا، میرے کہنے سے یا سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تم لوگ ہی تیار نہیں تو پھر تو مجبوری تھی نا، جمیلہ بیگم نے جواب دیا۔ لیکن آپ نے کچھ کرنے سے پہلے پوچھا تو ہوتا، وہ آہستہ سے بولا۔ کس سے پوچھتی؟ وہ حیرت سے بولیں۔ وہ نانی جان، امی سے، مجھ سے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جمیلہ بیگم غور سے نواسے کو دیکھتے ہوئے بولیں۔ اس لمحے وہ انہیں بالکل کسی بچے کے مانند نظر آیا جو اپنی پسندیدہ چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتا ہو لیکن جھجک بھی رہا ہو۔ صاف سننا چاہتے ہیں تو سنیں، افضہ سے میں شادی کروں گا۔ جلدی سے اپنی بات ختم کر کے اس نے غور سے نانی کو دیکھا۔ باولے ہوئے ہو حاذق، اگلے جمعے کو اس کی منگنی ہے، سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور تم اب مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ تو وہی مثل ہو گئی نا کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، نکاح تو نہیں ہوا نا، منگنی ہی ہونی تھی، سو نہیں ہوگی۔ سوچ لیں، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر افضہ سے میری شادی نہیں ہوئی تو مرتے دم تک آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ انداز دھمکی والا تھا۔ خدا نہ کرے کیسی بدفعلیں منہ سے نکالتے ہو۔ حاذق، افضہ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میں اپنے بچے کے لیے ایسی چاند سی دلہن لاؤں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جمیلہ بیگم اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولیں۔ مجھے چاند جیسی یا سورج جیسی دلہن نہیں، بس افضہ جیسی دلہن چاہیے۔ بس آپ یہ منگنی کینسل کروائیں کسی طرح بھی، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ بیٹا، تم تو میرے حواس اڑائے دے رہے ہو، کیسے انہونی بات کر رہے ہو۔ اللہ رکھے اس کے ماں باپ نے زبان دی ہے، میں کون ہوتی ہوں توڑنے یا جوڑنے والی؟ جمیلہ بیگم زچ ہو کر بولی۔ مجھے پتہ ہے آپ کے اشارے کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے نانی جان، آپ کو میری جان کی قسم، یہ منگنی کسی طرح ختم کرا دیں، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں گا۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے۔ نانی کے سامنے اس نے اپنے سارے جذبات عیاں کر دیے۔
اتنے دن سے کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اب بھگتو۔ پہلے میں سمجھاتی تھی تو 10 گز کی ناک لگاتے تھے۔ جمیلہ بیگم کو غصہ آ گیا۔ وہ سب مذاق ہوتا تھا نانی جان، محض ایک مذاق، ورنہ میں تو شروع دن سے ہی چاہتا تھا۔ حاضی کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ مجھے یقین تھا تمہاری یہ مذاق کرنے کی عادت ایک دن تمہیں لے ڈوبے گی، اور یہی ہوا۔ میرا خدشہ بالکل صحیح تھا۔ اور پھر تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ افزا کی رائے کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ اگر وہ تمہیں قبول نہ کرے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نانی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ نانی، کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ مجھے نظر انداز کر کے کسی اور سے ناتا جوڑے۔ حاذق یقین سے بولا۔ کیوں؟ تم نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے کبھی اس کے ساتھ جو ایسی امیدیں جوڑے بیٹھے ہو؟ جمیلہ بیگم غصے سے بولی۔ بس یقین ہے مجھے، وہ میرے علاوہ کسی کو اہمیت دے ہی نہیں سکتی۔ بڑا پر امید لہجہ تھا۔ ویسے یہ سب اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ جمیلہ خاتون نے اس کی امید پر پانی پھیرنا چاہا۔ اب آپ مجھے تاؤ مت دلائیں، ہو تو صحیح ذرا منگنی، میں بھی دیکھتا ہوں کس میں اتنا دم ہے کہ اس کو مجھ سے چھینے۔ خوشامد کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ واقعی اب اسے غصہ آ چلا تھا۔ نانی بھی اس کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ اب اگر انہوں نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی تو کس کے پاس جائے گا؟ میں بھی تو سنوں، کیا کر لو گے تم؟ جمیلہ خاتون تن سے بولی۔ کیا کر لوں گا؟ افزا کو شوٹ کر کے خود پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ کہانی ختم۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نانی کو دیکھا۔ اتر آئے نا اپنی اوچھی حرکتوں پر، یہی امید تھی مجھے تم سے۔ بیٹا پوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، جمیلہ بیگم نے جواب دیا۔ آپ جو جی چاہیں سمجھے، میرا تو یہ پکا پروگرام ہے، اور میں آیا بھی اسی لیے ہوں۔ اس سے تو نہ ہی آتے تو اچھا تھا۔ جمیلہ بیگم نے رواداری کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ ٹھیک ہے نانی جان، برے وقت میں سب ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ مجھے آج ہی سمجھ آیا ہے، ورنہ تو اپنی ساری امیدیں لے کر سیدھا آپ کے پاس آیا تھا۔ حالانکہ چاہتا تو امی کے پاس یا خالہ جان کے پاس بھی جا سکتا تھا۔ وہ اب کی نا امیدی سے بولا۔ بہرحال تمہاری بات کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے، اگر افزا چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ جمیلہ بیگم لاپرواہی سے بولی۔ افزا کی تو ایسی کم، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ نانی نے بڑی خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ ابھی دیکھتا ہوں آخر وہ کتنے پانی میں ہے، اپنے آپ کو آخر سمجھتی کیا ہے، میرے ایک ہاتھ کی بھی نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ تم رات تو دیکھو، ہنس کے کبھی بات نہیں کی اور چلے ہیں اپنی بات منوانے۔ دیکھ لینا حاذق منہ کی کھاؤ گے، اور پھر تمہیں افزا سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جمیلہ بیگم نے اسے روکا۔ آخر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اعتراض کیسا؟ کیا فائدہ منہ کی کھاؤ گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے کے انداز میں بولی۔ ہمت نہیں ہوگی میرے سامنے انکار کی، اور اگر کیا بھی تو دیکھا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ افزا کے کمرے میں آ گیا، جہاں ہیرا پہلے ہی افزا کو خبردار کر چکی تھی کہ وہ بس حملہ آور ہوا ہی چاہتا ہے، اور خود تماشا دیکھنے کے لیے اٹیچڈ باتھ روم میں گھسی ہوئے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ افزا اندر ہی اندر جی جان سے لرز رہی تھی، لیکن بظاہر کتاب کھولے اس کے ورق گردانی کر رہی تھی۔ یہ تم کتابیں پڑھنے کی شوقین کب سے ہو گئی ہو؟ کیا کسی افلاطون کی شاگرد بننے کا ارادہ ہے؟ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ افزا خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں دیکھ رہی تھی۔ جواب بھی کیا دیتی، ہمت تو اس کی طرف دیکھنے کی بھی نہ تھی۔ حالانکہ کمرے میں داخل ہو کر 2-3 منٹ تک وہ اس کے متوجہ ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا، اور افزا نے کتاب کی بجائے اس کے جوتے کی ٹو پر نظر جما رکھی تھی۔ اور یہ کیا فضول کا بکھیڑا پھیلا رکھا ہے، صبر نہیں کر سکتی تھی کچھ دنوں؟ منگنی کا کارڈ اس کے سامنے ڈالتے ہوئے وہ دہاڑا۔ افزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، اور پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ نامعلوم کیوں اس کا اس طرح ڈانٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کیا خوشی نے قوت گویائی چھین لی ہے؟ مگر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہ سلسلہ ختم کرنے آیا ہوں۔ تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ انجام تم جانتی ہو، میں برا آدمی ہوں، سوچ لو۔ اتنا کہہ کر اس نے افزا کا سر پکڑ کر ہلایا، جو بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ اندر باتھ روم میں ہیرا افزا کو بے تحاشا گالیوں سے نواز رہی تھی۔ مجال ہے جو ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹا ہو، بدلہ لینے کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہ ملتا۔ افزا میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر چلایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سر سیمگی سے بولی۔ لو بھائی، یہ تو وہی محاورہ ہو گیا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہاں میری جان پر بنی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے حاذق بے چارگی سے بولا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، قسم لے لیں۔ افزا بھی اسی بے چارگی سے بولی۔ اگر نہیں کیا تو اب کر لو، کہہ دو نانی جان سے جا کر کہ مجھے نہیں کرنی منگنی۔ کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ افزا بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، اب بھی سمجھی یا نہیں؟ وہ رعونت بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے افزا دھیرے دھیرے پلنگ پر پیچھے کھسکنے لگی، کیونکہ وہ عین سر پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کی نگاہوں کی گرمی سیدھی افزا کو اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔
کھسکتے کھسکتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کنارے پر پہنچ کر گرنے والی ہے۔ بڑی تیزی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ پہلے تو افزا کچھ نہیں سمجھی، لیکن جب ذرا نظر گھما کر دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں کھینچا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے مزید کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ افزا، بچپن سے لے کر آج تک میرے دل میں صرف تمہارا خیال رہا ہے۔ وہ ساری چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، دل لگی، وہ سب میری محبت کا اظہار ہوتا تھا، پگلی، جس کو تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی کو چھیڑا، ستایا؟ جذبات سے بھرپور انداز میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مشینی انداز میں افزا کا سر ہلا۔ تو پھر تم نے جدائی کے متعلق کیسے سوچا؟ میں مرنا جاتا اگر تم کسی اور کی ہو جاتی، اور پھر پائلٹ آفیسر بھی تو تم نے ہی بنایا ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہ پیار سے بولا۔ میں نے؟ افزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو اور کیا، تمہیں پائلٹ پسند جو بہت ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی عزیز جان، راحت جان روح افزا کی خواہش پوری کر دی جائے۔ سچ افزا، برسوں سے تم میری زندگی کے ایک ایک لمحے پر قابض رہی ہو۔ وہ اپنی تمام تر سچائیوں سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ تو پھر افزا کو یقین کیسے نہ آتا؟ اپنے ہاتھ کو جکڑے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر ماتھا ٹیک کر وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ اندر آتی ہوئی جمیلہ بیگم دروازے سے ہی واپس پلٹ گئی۔ ابھی یہ خوشخبری دونوں بیٹیوں کو بھی دینی تھی۔ وہ کل حاضر کے جانے سے پہلے کوئی رسم کر دینا چاہتی تھی۔ نواسے کی کملائی ہوئی صورت رہ کر انہیں یاد آ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کتنے صبر سے وہ اس کی شکستگی برداشت کر رہی تھی۔ اگر ہیرا سے وعدہ نہ کر چکی ہوتی تو بھانڈا پھوڑ ہی دیتی۔ ادھر جب سین ہی بدل گیا تو ہیرا کا اندر بند رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ افزا تو بڑی بودھی ثابت ہوئی تھی۔ حاضر کو جلائیں تڑپانے کے کیسے کیسے لمبے پلان بنائے تھے ہیرا نے، لیکن افزا نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ دانت کچکچاتی ہوئی نکل کر وہ تیزی سے اس پر جھپٹی۔ تابڑ توڑ حملے کرتی ہیرا کو حاضر بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، اور افزا مسکراتی ہوئے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ یا وحشت، یہ تم پر کیا دورہ پڑا ہے؟ اور یہ تم اتنی دیر سے اندر باتھ روم میں کیا کر رہی تھی؟ حاضر اس کو پکڑتے ہوئے حیرانگی سے بولا۔ ماتم کر رہی تھی اپنی عقل پر، بے وقوف بنا ڈالا نا الٹا مجھے ہی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بیچاری افزا بیگم کو ہیروئن بننے کا شوق چرایا ہے، جو اس طرح سے ڈرامے کا سین ڈراپ ہو گیا۔ ہیرا کے منہ سے مارے غصے کے لفظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیسا ڈرامہ؟ کیا بک رہی ہو تم؟ حاضر کی حیرانی اب بھی کم نہ ہوئی۔ یہ منگنی کا ڈرامہ۔ ہیرا پھر مکہ تان کر افزا کی جانب بڑھی۔ میں کیا کروں؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ افزا شرم سے بولی۔ تم اپنا سر کرو، اب ساری زندگی اس کی بدتمیزیاں برداشت کرنا۔ اللہ میری توبہ، آئندہ جو کسی کے ساتھ نیکی کی ہو۔ اس نے توبہ کرتے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حاذق نے ہیرا کے کانوں پر رکھے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی اس ہوتی سوتی سے پوچھو۔ ہیرا بدستور غصے میں تھی۔ افزا تم ہی بتا دو۔ حاذق نے شرم سے سمٹی سمٹائی افزا کو دیکھا۔ افزا کی کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، خاموشی سے اٹھی اور حاذق کی الماری کی چابی لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ چابی دیکھتے ہی جیسے ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو تم لوگوں نے میری الماری کھولی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، وہیں سے انکشاف ہوا تھا کہ آپ اس بس کی گانٹھ کو راحت جان روح افزا کیوں کہتے ہیں، اور پھر سزا کے طور پر یہ سب منگنی کا ڈرامہ کیا تھا۔ لیکن لعنت ہے اس افزا پر، سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ ہیرا نے افزا کو گھورتے ہوئے بتایا۔ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے والے یوں ہی منہ کی کھاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حاذق سب کچھ سمجھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ ویسے ہو تو تم بھی پورے گھرنے، ذرا جو کسی کو شک بھی ہونے دیا ہو کبھی۔ ہیرا کا نزلہ اب حاذق پر گرا۔ افزا بھاگنے کی سوچ رہی تھی، حاذق کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، اور پھر ہیرا کی زبان کو کہاں لگام تھا۔ افزا کو وہ ایسی آسانی سے معاف کرنے والی ہرگز نہ تھی۔ نہ حاذق رویا، نہ گڑ گڑایا۔ افزا پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گر پڑی تھی، جو ہیرا کے منصوبے کے سراسر خلاف تھا۔ اچھا اب تم یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ میں اپنے مجرم کو سزا تو دے ڈالوں۔ اتنا زبردست بے وقوف بنایا تم لوگوں نے، اور تم؟ وہ دونوں ہاتھوں سے افزا کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھا۔ اتنی مجال، اتنی ہمت! نہیں، یہ سب ہیرا نے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ بھگتو اب، پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ میں اب بھی دادی جان کو جا کر بتاتی ہوں، آپ کی نواسی کو پٹا لیا ہے ظالم جادوگر نے، بیچاری اس کے شکنجے میں پڑی پھڑپڑا رہی ہے۔ ہیرا برا سا منہ بناتے ہوئے باہر نکل گئی۔ افزا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں، نانی جان سے اجازت لے کر آیا تھا تمہیں منانے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ بحر الفت کی جن گہرائیوں میں میں ڈوبا ہوا ہوں تم بھی اس میں ڈوبنے سے بچ نہیں سکو گی۔ میں نے عبادت کی حد تک چاہا ہے افزا، مجھے اپنی ان آنکھوں کی قسم جس سے میں اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان میں صرف تمہارے خواب سجے ہیں اب تک۔ کیا تم بھی مجھے اتنا ہی چاہو گی؟ وہ بڑے مان سے سوالی بنا کھڑا تھا۔ لیکن آپ تنگ جو کرتے ہیں، افزا نے شرماتے ہوئے شکوہ کیا۔
خیر نہ تنگ کرنے کا وعدہ تو میں نہیں کرتا، تنگ تو ضرور کروں گا، لیکن اب ذرا انداز مختلف ہوگا۔ اس نے شاید سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یعنی آپ باز نہیں آئیں گے؟ افضل ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کہا نا انداز مختلف ہوگا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ پھر منہ دھو رکھیے، وہ اٹھلائی۔ کہو تو تنگ کرنے کا چھوٹا سا نمونہ پیش کروں؟ وہ آگے بڑھا، ہونٹوں پہ شوخ مسکراہٹ۔ افضل چھوئی موئی کی طرح سمٹ گئی۔ کیسا دل لبھانے والا انداز تھا۔ حاضی کی روح تک سرشار ہو گئی۔ گلاب کھل اٹھے تھے افضل کے رخساروں پر۔ اس کا ضبط بھی جواب دے رہا تھا، اس لیے جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حاذق باہر نکل آیا تاکہ نانی کو اپنی کامیابی کی خبر سنا۔